حدیث پاک بخاری شریف کی کہ اگر کوئی گم شدگی چیز کا گم شدہ، بکری گم ہو گئی، موبائل گم ہو گیا، جی فلاں گم ہو گیا، کوئی اعلان کروانے مسجد میں آئے تو تم یہ کہو کہ اللہ کرے وہ نہ ملے۔ ہاں، پانی لانے جی جمعہ چھڑ دیتا ہے جی، پٹھے لے آنے نے جمعہ چھڑ دیتا، گھر دے اندر کوئی ماڑا جا بھی کام میں جمعہ چھڑ دیتا، شادی بیاہ رکھیا بچی دا بچے دا جمعہ چھڑ دیتا، کھان جانے ولیمہ جمعہ چھڑ دیتا۔ وہ کتنے جمعے رہ جاتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، نمازیں رہ جاتی ہیں کوئی پرواہ نہیں، گھر میں فارغ ہیں کوئی کام نہیں ہے، آنا بھی ہے تو کسی پہ احسان لگا کے آنا ہے۔ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اب مسجد محلے کی مسجد کے اندر نماز پڑھنا، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے گھر کے اندر ایک نماز کا ثواب، محلے کی مسجد کے اندر پڑھ رہا ہے، چھوٹی مسجد ہے جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو، وہاں پر کتنے نمازوں کا ثواب ہے؟ بولے نا، 25 27 دونوں کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر جامعہ مسجد کے اندر پڑھو گے جہاں جمعہ ادا کیا جاتا ہے، بڑی مسجد جو جسے کہتے ہیں، وہاں پر کتنے نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 500 نمازوں کا ثواب۔ حوالہ میرے پاس موجود ہے، کسی نے دیکھنا ہو تو۔ کتنی نمازوں کا؟ 500 نمازوں کا۔ مسجد اقصیٰ 50,000 نمازوں کا، مسجد حرام 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ اب خود اندازہ لگائیں، گھر میں نماز پڑھیں، اکیلے مسجد میں پڑھیں، جامعہ مسجد کے اندر پڑھیں، وہ ہر کسی کے اپنے نصیب کی بات ہے، ہر کسی کے اپنے نصیب کی بات ہے، وگرنہ ان کی فضیلتیں جو ہیں، اور نماز مسجد میں پڑھنا، با جماعت پڑھنا، گھر میں پڑھنا، محلے کی مسجد میں، پھر جامعہ مسجد میں، ہر ایک کو اس چیز کا علم ہے۔ ابھی اعلان ہو جائے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہے کہ لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، ریلیف پیکج کھل چکا ہے، میں کہتا ہوں کہ جو چارپائیوں پر بوڑھے پڑے ہوں گے وہ بھی کہیں گے ہم بھی پہنچے نہ کسی طرح، چلو کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے وہاں پر فائدہ ہو رہا ہے دنیا کا، اور اللہ کی عبادت کر کے انسان کو دنیا کا بھی فائدہ ملتا ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ملتا ہے۔ اور دنیا کا کیا فائدہ ہے، آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا کا فائدہ بھی بہت کثیر ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دنیاوی اور اخروی فائدہ کیا ہے؟ اخروی فائدہ یہ ہے، ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول فرما لے۔ اور یہ جو نماز ہے، نماز یہ تحفہ معراج ہے، عظیم تحفہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لامکانوں تک بلایا، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، وہ دیدار کروانا اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے معراج ٹھہرا، آپ کے لیے معراج ٹھہرا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب میں نے تجھے تو معراج عطا کر دیا، اب تیرے غلاموں کا بھی تو معراج ہونا چاہیے، اب تیرے غلاموں کا بھی تو معراج ہونا چاہیے، انہیں بھی تو معراج کی ضرورت ہے۔ فرمایا جاؤ یہ نمازیں لے جاؤ، تیرے غلام نماز پڑھیں گے تو ان کا معراج زمین پر ہو جائے گا۔ آج افسوس کی بات ہے اس معراج کا ذکر سنتے ہیں، کرتے ہیں، پھر اس معراج کو ہم پاتے نہیں ہیں، پانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو عزیزان محترم، ہم نے اس معراج کو پانا ہے، کوشش کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنی ہے۔ کتنا وقت ملتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے نماز مسجد کے اندر ادا کرنے کا، لیکن افسوس کی بات، افسوس کی بات۔ اور فی زمانہ یہ تفسیر اٹھائیں، فی زمانہ میں ابھی پرسوں غالباً ہماری تفسیر کا یہ درس گزرا ہے، بہت خوبصورت آیت کریمہ ہے۔ اٹھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ جن کے دلوں میں ابہام ہے، بات کہتے ہیں مولوی اپنے کو مار دینے، لیکن یہ اپنے طرف سے نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ میں نے کل ادھر کلخانی پہ بیان کیا تو آج ایک دوست حوالہ مانگ رہا تھا کہ ہمیں حوالہ بتائیں کہ یہ آیت کریمہ جو آپ نے پڑھی ہے یا جو بیان کیا ہے اس کا شان نزول یہ کیا ہے، کس وجہ سے ہوا۔ آیت کریمہ ہے جی 75 اور 76، 10واں پارہ سورۃ توبہ آیت نمبر 75 اور 76۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، ان میں سے کچھ وہ ہیں
من آہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ لئن آتانا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا، من فضل ہی، اپنے فضل سے، تو لنصدقن، تو ہم ضرور بھی ضرور اس کی راہ میں صدقہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ صدقہ کریں گے۔ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہو جائیں گے صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے۔ فرمایا فَلَمَّا آتَاهُمْ، بس جب انہیں عطا کیا جاتا ہے، من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جب انہیں عطا کرتا ہے تو بَخِلُوا بِهِ، بخل کرتے ہیں اس میں، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور ان کا بخل کرنا اور منہ پھیر کر پلٹنا ان کے لیے کتنا ہی برا ہے، اور وہ منہ پھیر کر اپنے وعدوں سے، اپنے بات کیے سے اعراض کر چکے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول، ایک شخص ثعلبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا کریں۔ غور کیجئے گا ادھر، کیا کریں یار، دے دیں بس، جو ہے دے دیں۔ کیا کیا جی؟ بیٹھ جائیں، موبائلوں کا اعلان نہیں ہوتا۔ صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ۔ حدیث پاک بخاری شریف کی کہ اگر کوئی گم شدگی چیز کا، گم شدہ بکری گم ہو گئی، موبائل گم ہو گیا جی، فلاں گم ہو گیا، کوئی اعلان کروانے مسجد میں آئے تو تم یہ کہو کہ اللہ کرے وہ نہ ملے۔ حدیث پاک بخاری شریف کی میں دکھاؤں گا اگر کوئی دیکھے گا۔ ہم اپنی طرف سے اعلان پر پابندی نہیں لگاتے، شریعت حکم نہیں دیتی، الگ جگہ بناؤ، الگ یونٹ لگاؤ، الگ مشین لگواؤ، جو مرضی اعلان کرواؤ، ہماری طرف سے کوئی جو ہے اس پر پابندی نہیں ہوگی۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ شان نزول کیا ہے۔ ایک شخص ثعلبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مالدار ہونے کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا شکر ادا کرے اس سے بہتر ہے اس زیادہ سے کہ جس کا شکر ادا نہ کیا جائے۔ اس نے پھر ضد کی، عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی، اتنی بڑی کہ مدینہ میں ان کی گنجائش نہ ہوئی۔ غور کیجئے گا، مدینہ میں اس کی گنجائش ان کی نہ ہوئی۔ پھر وہ اپنی بکریوں کو لے کر جنگل میں گیا، ہیں جی، جنگل میں چلا گیا اور جمعہ اور جماعت کی حاضری سے محروم ہو گیا۔ جمعہ جماعت کی حاضری سے محروم ہو گیا۔ جمعے کو چھوڑنے والے ان کے لیے خاص طور جمعہ جماعت سے محروم ہو گیا۔ کیوں؟ اپنی بکریاں پیچھے لگا رہا۔ اسی جس طرح پانی لانے جی جمعہ چھڑ دیتا، ہیں جی، پٹھے لے آنے نے جمعہ چھڑ دیتا، گھر دے اندر کوئی ماڑا جا بھی کام میں جمعہ چھڑ دیتا، شادی بیاہ رکھیا بچی دا بچے دا جمعہ چھڑ دیتا، کھان جانے ولیمہ جمعہ چھڑ دیتا۔ غور کیجئے گا، کیا کیا جی؟ جمعہ جماعت سے محروم ہو گیا۔ آگے سنیں، حضور علیہ السلام نے اس کی حالت کا دریافت فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے، اب جنگل میں بھی اس کی مال کی گنجائش نہ رہی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا افسوس ثعلبہ پر، پھر فرمایا افسوس ثعلبہ پر، اور پھر حضور علیہ السلام نے زکوٰۃ کے وصول کرنے والے بھیجے تو انہوں نے انہیں اپنے صدقات سے انکار کر دیا۔ جب ثعلبہ سے انہوں نے مانگا کہ زکوٰۃ دو، تیرا مال کثیر ہو گیا ہے، اس نے انکار کر دیا۔ دوسری مرتبہ فرمایا، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے ثعلبہ پر۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا ثعلبہ صدقہ لے کر حاضر ہوا، حاضر ہو گیا، پہلے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں دینا، یہ تو میرا اپنا کمال سی، انی محنت کی تھی، میرے پیو نے محنت کی تھی، ہیں جی، یہ تو میرا اپنا کمال ہے، میں اتنا ذہین ہاں، اتنا سمجھدار ہاں، ٹھگیاں چنگیاں لا لینا۔ انہیں اترانے لگا اپنے کیے پر کہ میں نے خود کیا جو کچھ بھی کیا ہے، اس میں رسول اللہ کا کیا کردار ہے، میں نے کوئی نہیں دینا۔ آج جس طرح لوگ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے جو کچھ کیا ہے، اس نے کہا نہیں دینا، پھر آ گیا صدقہ لے کر، پھر لے بھی آیا صدقہ، جو کچھ مال تھا پھر لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی قبول فرمانے کی ممانت فرما دی ہے کہ اس صدقے کو قبول نہیں کرنا۔ وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر واپس ہوا۔ پھر اس صدقے کو خلافت صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لایا گیا،
انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں پھر لایا گیا، پھر انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر پھر وہ صدقہ لے کر حاضر ہوا تو آپ نے پھر جو ہے اس پر انکار کر دیا، اور پھر وہ واویلا کرنے لگا، رونے پیٹنے لگا، صدقے دل سے جو اس کا تھا وہ کرنا اگرچہ نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ان کو منافقین کی لسٹ کے اندر شامل فرمایا۔ فی زمانہ ہم اپنے اوپر غور کریں، پھر کتنے جمعے رہ جاتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، نمازیں رہ جاتی ہیں کوئی پرواہ نہیں، گھر میں فارغ ہیں کوئی کام نہیں ہے، آنا بھی ہے تو کسی پہ احسان لگا کے آنا ہے۔ تو میرے دوستو اپنے آپ کو بدلیں، قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ صبح کے وقت جو ہوتا ہے 5-10 منٹ کا درس، وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر، نہ ہمیں کوئی پیسے دے رہا ہوتا ہے، ہماری خدمت کر رہا ہوتا ہے، نہیں، فقط اللہ کی رضا کی خاطر، تاکہ ہر بچی، ہر ماں، ہر بہن، ہر بندہ گھر کے اندر قرآن پاک اگر پڑھتا بھی ہے تو اس سے ویسے پڑھتا ہے، اردو نہیں پڑھے ہوئے تفسیر ترجمہ پڑھ لیں تو سمجھ نہیں آتی، اس وجہ سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ کوئی ایک مسئلہ بھی اگر کسی کو سمجھ آ گیا تو سب کے سب لوگوں کی بگڑی ہوئی بن جائے گی۔